السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم۔ کتاب کا نام سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور مصنف شیخ الحدیث حضرت علامہ مصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، آواز ناچی سید شبیر عالم صابری۔ سراقہ کا گھوڑا۔ جب ام معبد کے گھر سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آگے روانہ ہوئے تو مکہ کا ایک مشہور شاہ سوار سراقہ بن مالک بن جاشم تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر تعاقب کرتا نظر آیا۔ قریب پہنچ کر حملہ کرنے کا ارادہ کیا مگر اس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وہ گھوڑے سے گر پڑا، مگر 100 اونٹوں کا انعام کوئی معمولی چیز نہ تھی۔ انعام کے لالچ نے اسے دوبارہ ابھارا اور وہ حملہ کی نیت سے آگے بڑھا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے پتھریلی زمین میں اس کے گھوڑے کا پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھس گیا۔ سراقہ یہ معجزہ دیکھ کر خوف و دہشت سے کانپنے لگا اور امان امان پکارنے لگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل رحم و کرم کا سمندر تھا۔ سراقہ کی لاچاری اور گریہ زاری پر آپ کا دریائے رحمت جوش میں آ گیا۔ دعا فرما دی تو زمین نے اس کے گھوڑے کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد سراقہ نے عرض کیا کہ مجھ کو امن کا پروانہ لکھ دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ نے سراقہ کے لیے امن کی تحریر لکھ دی۔ سراقہ نے اس تحریر کو اپنی ترکش میں رکھ لیا اور واپس لوٹ گیا۔ راستہ میں جو شخص بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دریافت کرتا تو سراقہ اس کو یہ کہہ کر لوٹا دیتے کہ میں نے بڑی دور تک بہت زیادہ تلاش کیا مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف نہیں ہے۔ واپس لوٹتے ہوئے سراقہ نے کچھ سامان سفر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور نذرانہ کے پیش کیا مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں فرمایا۔ بخاری باب ہجرت النبی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 554، بزرقانی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 346، مدارج النبوت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 62۔ سراقہ اس وقت تو مسلمان نہیں ہوئے مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت نبوت اور اسلام کی صداقت کا سکہ ان کے دل پر بیٹھ گیا۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ اور جنگ طائف و حنین سے فارغ ہو کر جعرانہ میں پڑاؤ کیا تو سراقہ اسی پروانہ امن کو لے کر بارگاہ نبوت میں حاضر ہو گئے اور اپنی قبیلہ کی بہت بڑی جماعت کے ساتھ اسلام قبول کر لیا۔ دلائل النبوت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 15، مدارج النبوت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 62۔ واضح رہے کہ یہ وہی سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ ہیں جن کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم غیب سے غیب کی خبر دیتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اے سراقہ، تیرا کیا حال ہوگا جب تجھ کو ملک فارس کے بادشاہ کسریٰ کے دونوں کنگن پہنائے جائیں گے۔ اس ارشاد کے برسوں بعد جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایران فتح ہوا اور کسریٰ کے کنگن دربار خلافت میں لائے گئے تو امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تصدیق و تحقیق کے لیے وہ کنگن حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ کو پہنا دیے اور فرمایا کہ اے سراقہ، یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے حمد ہے جس نے ان کنگنوں کو بادشاہ فارس کسریٰ سے چھین کر سراقہ بدوی کو پہنا دیا۔ حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ نے 24 ہجری میں وفات پائی جبکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تخت خلافت پر رونق افروز تھے۔ زرقانی عدل مواہب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 246 و صفحہ نمبر 348۔ بریدہ اسلمہ کا جھنڈا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ کے قریب پہنچ گئے تو
تو بریدہ اسلمہ قبیلہ بنی سہم کے 70 سواروں کو ساتھ لے کر اس لالچ میں آپ کی گرفتاری کے لیے آئے کہ قریش سے 100 اونٹ انعام مل جائے گا۔ مگر جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور پوچھا کہ آپ کون ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں محمد بن عبداللہ ہوں اور خدا کا رسول ہوں۔ جمال و جلال نبوت کا ان کے قلب پر ایسا اثر ہوا کہ فوراً ہی کلمہ شہادت پڑھ کر دامن اسلام میں آ گئے اور کمال عقیدت سے یہ درخواست پیش کی کہ یا رسول اللہ، میری تمنا ہے کہ مدینہ میں حضور کا داخلہ ایک جھنڈے کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ کہا اور اپنا امامہ سر سے اتار کر اپنے نیزہ پر باندھ لیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی علمدار بن کر مدینہ تک آگے آگے چلتے رہے۔ پھر دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، آپ مدینہ میں کہاں اتریں گے؟ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اٹھنی خدا کی طرف سے معمور ہے، یہ جہاں بیٹھ جائے گی وہیں پر میری قیامگاہ ہے۔ مدارج النبوہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 62۔ حضرت زبیر کے بیش قیمت کپڑے۔ اس سفر میں حسن اتفاق سے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہو گئی، جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں۔ یہ ملک شام سے تجارت کا سامان لے کر آ رہے تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں چند نفیس کپڑے بطور نذرانہ پیش کیے، جن کو تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قبول فرما لیے۔ مدارج النبوہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 63۔ شہنشاہ رسالت مدینہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر چونکہ مدینہ میں پہلے سے پہنچ چکی تھی اور عورتوں بچوں تک زبانوں پر آپ کی تشریف آوری کا چرچا تھا، اس لیے اہل مدینہ آپ کے دیدار کے لیے انتہائی مشتاق و بے قرار تھے۔ روزانہ صبح سے نکل کر شہر کے باہر سراپا انتظار بن کر استقبال کے لیے تیار رہتے تھے، اور جب دھوپ تیز ہو جاتی تو حسرت و افسوس کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاتے۔ ایک دن اپنے معمول کے مطابق اہل مدینہ آپ کی راہ دیکھ کر واپس جا چکے تھے کہ ناگہاں ایک یہودی نے اپنے قلعہ سے دیکھا کہ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری مدینہ کے قریب آن پہنچی ہے۔ اس نے آواز بلند پکارا کہ اے مدینہ والو، تم جس کا روزانہ انتظار کرتے تھے وہ کاروان رحمت آ گیا۔ یہ سن کر تمام انصار بدن پر ہتھیار سجا کر وجد و شادمانی سے بے قرار ہو کر دونوں عالم کے تاجدار کا استقبال کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل پڑے اور نعرہ تکبیر کی آوازوں سے تمام شہر گونج اٹھا۔ مدارج النبوہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 63 وغیرہ۔ مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلے پر جہاں آج مسجد قباء بنی ہوئی ہے، 12 ربیع الاول کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز ہوئے اور قبیلہ عمرو بن عوف کے خاندان میں حضرت کلثوم بن حدم رضی اللہ عنہ کے مکان میں تشریف فرما ہوئے۔ اہل خاندان نے اس فخر و شرف پر کہ دونوں عالم کے میزبان ان کے مہمان بنے، اللہ اکبر کا پرجوش نعرہ مارا۔ چاروں طرف سے انصار جوش مسرت میں آتے اور بارگاہ رسالت میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرتے۔ اکثر صحابہ کرام جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے، وہ لوگ بھی اس مکان میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی حکم نبی کے مطابق قریش کی امانتیں واپس لوٹا کر تیسرے دن مکہ سے چل پڑے تھے۔ وہ بھی مدینہ آ گئے اور اسی مکان میں قیام فرمایا، اور حضرت کلثوم بن حدم رضی اللہ عنہ اور ان کے خاندان والے ان تمام مقدس مہمانوں کی مہمان نوازی میں دن رات مصروف رہنے لگے۔ مدارج النبوہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 63 و بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 560۔ اللہ اکبر۔ عمرو بن عوف کے خاندان میں حضرت سید الانبیاء و سید الاولیاء اور صالحین صحابہ کے نورانی اجتماع سے ایسا سما بن گیا ہوگا کہ غالباً چاند، سورج اور ستارے حیرت کے ساتھ
اس مجمع کو دیکھ کر زبان حال سے یہ کہتے ہوں گے کہ یہ فیصلہ مشکل ہے کہ آج انجمن آسمان زیادہ روشن ہے یا حضرت کلثوم بن حدم کا مکان، اور شاید خاندان عمرو بن عوف کا بچہ بچہ جوش مسرت سے مسکرا کر زبان حال سے یہ نغمہ گاتا ہوگا: ان کے قدم میں نثار جن کے قدوم ناز نے اجڑے ہوئے دیار کو رش کے چمن بنا دیا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ الحمدللہ، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی آپ پڑھ چکے اور سن چکے۔ اب ہم آپ کی مدنی زندگی واقعات تحریر کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آپ بھی اس کے مطالعہ سے آنکھوں میں نور اور دل میں سرور کی دولت حاصل کریں انشاءاللہ رحمان۔ باقی اگلے ایپیسوڈ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔